بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یاد ہوگا ایک نشست میں ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ دین میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا جاتا ہے اس کی بنیاد کیا ہے. میں نے قرآن مجید سے ایک اصول آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس کی بنیاد پر آپ اخلاقی حرمتوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اگر آدمی اپنی اچھی علمی تربیت کر لے تو وہ بہت سی چیزوں کے بارے میں خود رائے قائم کر سکتا ہے. اس میں پھر ایک سوال یہ سامنے آ گیا تھا کہ جب ہم یہ فیصلہ کریں گے تو اطلاق کریں گے، اپلائی کریں گے، اس میں کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں. ان اختلافات کے ذیل میں بہت سے سوالات بھی سامنے آئے تھے، اور اس وقت یہ اندازہ ہوا تھا کہ ابھی آپ بہت سی باتیں اور پوچھنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اسی موضوع کو ہم جاری رکھتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ آپ پیش فرمائیے. جاوید صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ جو چیزیں حرام ہیں اس میں ایک حق تلفی کا بھی ہے مسئلہ کہ آپ کسی کا حق تلف کریں، مگر اگر اس پہ غور کریں تو یہ مسئلہ بعض زبانوں سے بہت ٹیڑھا ہے. میں اس کی ایک مثال دے کے واضح کرنا چاہوں کہ کچھ پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو بہت پروٹیکٹ کریں گے، وہ بہت زیادہ لوننگ اور کیئرنگ پیرنٹس اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں گے، اور بچے آفٹر ورڈ محسوس کرتے ہیں کہ ہم چونکہ اوور پروٹیکٹیو رہے ہیں اسی لیے ہم کمزور ہیں، چیزوں کو زیادہ فیس نہیں کر سکتے. اب وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا حق پورا کیا، اور کئی ایسے بچے بالکل تباہ ہو جاتے ہیں. اوور پروٹیکٹیو جو بھی خاتون ہوگی یا جو بھی کوئی لڑکا ہوگا، میل چائلڈ ہوگا، تو وہ ظاہر اس میں کئی پرابلم ہوگی. دوسری مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ ایک محبت کا جو مسئلہ ہے کہ اس میں ادیبوں شاعروں نے بہت زور لگایا. ہمارا ایک فلسفی کہتا ہے کہ جو محبت ہے وہ اصل میں دوسرے کی آزادی کو سلب کرنے کا نام ہے. یعنی ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ دوسرے کی آزادی کو سلب کرنے کا نام ہے محبت. اچھا، اب یہ ہے کہ ایک آدمی شاید اس کو اپنا حق سمجھ رہا ہے کہ محبت کرنا، اور اسی محبت میں وہ جو سلوک کر رہا ہے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یا اپنے دوست کے ساتھ، یا کوئی کسی بھی رشتے کے ساتھ، ہو سکتا ہے وہاں پہ اس کو محسوس ہو رہا ہو کہ یہ محبت کے نام پر میرے تو سارے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں. تو اس پہ میں کچھ چاہ رہا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیں. یہ بات آپ نے بہت اچھی کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ زندگی اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پلسرات ہوگی جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگی. تو زندگی ہی کی تمثیل ہے یہ، یعنی جس زندگی سے ہم گزر رہے ہیں اس میں جب دوسرے انسانوں کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں توازن کو قائم رکھنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر صرف عقل ہی نہیں ہے یا ایک ملکوتی روح ہی نہیں ہے جس کو ہم انسانیت سے تعبیر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک خواہشات کا بھی بحر بے کراں ہے، جذبات کی بھی ایک پوری دنیا ہے، نفرتیں اور محبتیں. وہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا اپنے ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے کہ بندہ مومن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کی نفرت بھی عمیق، اس کی محبت بھی عمیق. شاعری کی حد تک تو بات ٹھیک لگتی ہے، لیکن بسا اوقات یہ عمیق نفرت اور یہ عمیق محبت آپ نے درست فرمایا بڑے مسئلے پیدا کر دیتی ہے. یہ مسائل اولاد کے لیے بھی پیدا ہوتے ہیں، یہ بیوی کے لیے بھی پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور ماں باپ کی طرف سے گرد و نواح کے ماحول کے لیے بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہے آپ کی بات. اصل میں اس کے لیے یہ ضرورت ہے کہ انسانوں کو یہ تربیت کیا جائے کہ وہ اپنے جذبات کا بالخصوص اور اپنی خواہشات کا اظہار کرتے وقت کن حدود کے پابند ہیں. حق تلفی تو ایک جامع تعبیر ہے. اب اس حق تلفی کی نوعیتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ اصل میں آپ نے ان کی جانب اشارہ کیا ہے کہ بسا اوقات تو حق تلفی کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ ہر آدمی دیکھ لیتا ہے کہ حق تلفی ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کا مال ہضم کر لیا ہے تو آپ بھی فیصلہ کر لیں گے، میں بھی فیصلہ کر لوں گا. لیکن بہت اچھا آپ نے نشاندہی یہ کی کہ بعض اوقات ہم ایک مثبت جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں دوسرے کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی محبت کا جذبہ بعض اوقات دوسرے کے لیے زنجیر پا بن جاتا ہے. آپ کے نفرت کے احساسات بسا اوقات دوسروں کے لیے جینا مشکل بنا دیتے ہیں. آپ کی جینے کا انداز بعض اوقات دوسرے لوگوں کے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے. تو انسان کو ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں وہ مثبت جذبات کے تحت بھی حدود سے تجاوز تو نہیں کر رہا. اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے اور بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو میں نے یہ جب کائنات بنائی تو میں نے اس کائنات کے اندر ایک میزان رکھ دی ہے، یعنی اس میں کتنے کروڑوں اربوں کی تعداد میں سیارے اور ستارے عظیم کہکشانیں گردش کر رہی ہیں، اور کس اطمینان کے ساتھ ایک کہکشاں دوسری کہکشاں سے گزر جاتی ہے. سیاروں اور ستاروں کے نظم میں کوئی فرق نہیں پڑتا. چیزوں کا جو میں نے ربط اور نظام قائم کر دیا وہ دیکھو اپنے طریقے کے مطابق نشو و نما پاتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پورے عالم میں یہ توازن رکھا ہے.
خود انسان کے اندر آپ خون کی گردش کو دیکھیں، جسم کی نشو و نما کو دیکھیں، کس متوازن طریقے سے ایک پورا نظم چلایا جا رہا ہے. یہ بات اصول میں بیان کر کے اور پھر اس کی کچھ مثالیں دے کے، مثال کے طور پر یہ کہ دیکھو تم آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، حل تری من فطور، ان کے اندر کہیں کوئی خلل دیکھتے ہو؟ تم خدا کی تخلیقات میں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، ادنا درجے کی کوئی خرابی، کوئی خلل، کوئی عدم توازن نہیں دیکھو گے. اور اس شان کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھو، ارجع البصر، ایک بار نہیں بار بار اٹھا کر دیکھو، تمہیں کسی جگہ کوئی خلل نظر نہیں آئے گا، بلکہ ہوگا یہ کہ جتنا غور کرو گے ینقلب الیک خاسم وہو حسیر، تمہاری نگاہ نامراد ہو کے لوٹ آئے گی، وہ میری کائنات میں کوئی عدم توازن نہیں دکھا سکتی. اس تمہید کے بعد پھر اس کے اوپر ایک اصول قائم کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان، میں تم سے بھی یہ تقاضا کرتا ہوں کہ توازن کو مجروح نہ ہونے دینا. تو محبت میں توازن مجروح ہو جائے، نفرت میں توازن مجروح ہو جائے، یہ بڑا مسئلہ پیدا کر دیتا ہے. قرآن مجید کی دو صورتیں ہیں، سورہ طلاق اور سورہ تحریم. ہمارے استاذ مولانا امین حسن اصلاحی جب ان صورتوں کو پڑھاتے تھے تو ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں انسان کے دو جذبات کی تربیت کرتی ہیں. سورہ طلاق یہ بتاتی ہے کہ جو محبت کا رشتہ سب سے بڑھ کر بیوی سے ہوتا ہے، تو جب محبت کے رشتے میں خلل پیدا ہو جائے تب کیا حدود ہیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور تحریم یہ بتاتی ہے کہ جب محبت کا رشتہ مثبت طور پر اپنا عمل کرتا ہے تو ایک پیغمبر جیسی ہستی کے معاملے میں بھی کیا مسائل پیدا کر دیتا ہے. کیونکہ ایک سورہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب نفرت ہو گئی ہے، آپ بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، کن آداب کا لحاظ رکھیں. اور دوسری سورہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے کچھ چیز اپنے لیے ممنوع قرار دے رہی، اس میں کیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. تو محبت اور نفرت دو بہت بڑے جذبے ہیں، اور ان جذبوں کا اگر آپ غلط استعمال کر ڈالیں، اولاد کے معاملے میں کر ڈالیں، آپ اپنے بیوی کے معاملے میں کر ڈالیں، شوہر کے معاملے میں کر ڈالیں، اسی سے اصل میں بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے. ہماری قوم کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس معاملے میں بڑے حساس ہیں، اسلامیات پڑھانی چاہیے، لیکن میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ انسان بنانے کا عمل اس سے مقدم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بناتے وقت اصل میں آپ کو کیا سکھانا ہوتا ہے، وہ یہ اپلائیڈ نالج ہے. یعنی آپ کے جو رابطے پیدا ہونے ہیں، مذہب تو آپ کو چند اصول دے دے گا، لیکن انسان کی نفسیات کی تربیت کرنی ہے. ہمارے ہاں صوفیوں نے جو خانقاہوں کا نظام بنایا تھا، اس میں سب سے بڑی خوبی یہی کہ اس میں آپ کو یہ پتہ چلتا تھا کہ آپ کے روابط کی کیا نوعیت ہونی چاہیے. میں نے بار بار پچھلے چند دنوں میں لوگوں کو توجہ دلائی کہ ہماری مکتبی تعلیم میں سادی کا کردار یہ، سادی کیا کرتا ہے؟ سادی حکایت سناتا ہے، اور اس طرح کیا کرتا ہے؟ اخلاقی اصول کو یا دین کی تعلیم کو ممثل کر کے آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے. دیکھو یہ ایسے ہوتی ہے. اب کہنے کو دیکھیے، میں یہاں پر ایک بڑی تقریر کر ڈالوں گا اور یہ کہوں گا کہ آدمی کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے نیچے کے لوگوں کا کیا حال ہے. آپ اوپر دیکھیں گے تو مایوس ہوں گے، نیچے دیکھیں گے تو آپ کو اطمینان ہوگا. اسی بات کو سعدی نے کس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا اور میرا جوتا ٹوٹ گیا، پاؤں ننگے ہو گئے. مجھے خیال ہوا کہ کتنا بڑا شاعر ہوں میں، کیا میری حیثیت ہے، ایک دنیا میرا نام لیتی ہے اور میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے. تو میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے. تو میں نے یہ دیکھ کر کہا کہ سعدی یہ دیکھو کہ اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں اور وہ پھر اللہ کے حضور میں شکر کے ساتھ سجدہ ریز ہے، اور تم صرف جوتا نہ ہونے کی بنیاد پر شکوہ اور گلہ کر رہے ہیں. تو اس طرح وہ ممثل کرتا ہے صورتحال کو، اور آپ کے لیے قصے میں، کہانی میں ایسی خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے کہ ایک بچہ اس کو اخذ کرتا چلا جاتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کبھی یہ طریقے اختیار نہیں کیے. اصل میں بچے کی تربیت میں سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ اس کو محسوسات کی سطح پر دین سے، اخلاق سے متعلق کیا جائے. ہم اس کو بھی افکار اور خیالات کی سطح پر متعلق کرتے ہیں. بچہ بڑی عمر میں جا کر افکار اور خیالات کی سطح پر چیزوں کو سیکھتا ہے، پہلے وہ محسوسات کی سطح پر چیزوں کو سیکھتا ہے. غامدی صاحب، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی کہ ماضی کے اندر خانقاہیں بہت مثبت کردار ادا کرتی رہیں ایک معاشرے کی ترقی کے لیے، لیکن اگر آپ نظر دوڑا کر دیکھیں آج کل کی زندگی میں تو شاید آج کل کے معاشرے میں خانقاہیں اور درگاہیں اس حد تک وہ اپنا کنٹریبیوشن نہیں کر رہی پازیٹیو انداز میں، جتنا کہ شاید ان کو نیگیٹیولی مس یوز کیا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ہماری بہن نے بھی یہی سوال اٹھایا تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ کسی بھی ادارے میں جب افراد خراب ہو جاتے ہیں تو ادارہ بھی خراب ہو جاتا ہے. ادارے اینٹ پتھر یا تصورات کا نام تو نہیں ہوتے، افراد ہی کا نام ہوتے ہیں.
ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں، یعنی خانقاہ بجائے خود ایک بہت اعلیٰ ادارہ تھا. یہ کیا چیز تھی؟ آپ مدرسے میں بچے کو بھیجتے ہیں، جب وہ بڑا ہو گیا ہے تو اس کو بھی تو ریفریش ہونا چاہیے نا، یعنی اس کے لیے بھی کوئی اہتمام ہونا چاہیے کہ آپ بار بار اسے کسی ایسی جگہ سے گزاریں جہاں کچھ دل کا زنگ اتر جائے. ہم جب دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، تو اس میں معاملات کی سنگینی بعض اوقات ہماری طبیعت، ہمارے مزاج، ہمارے رجحانات، ہمارے ذوق اور ہماری لطافت طبع پر اثر انداز ہوتی ہے. خانقاہ کا ادارہ کیا کرتا تھا؟ وہ یہ کرتا تھا کہ آپ کو تھوڑا زندہ اور بیدار کر دیتا تھا. یہ بہت اچھا ادارہ تھا. اب اس ادارے میں بیٹھنے والے لوگ کیسے ہونے چاہیے؟ وہ جو دین کے معاملے میں ایک واضح تصور رکھتے ہوں، اپنی سیرت اور کردار کے معاملے میں احتیاط کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں، انسانی نفسیات کو سمجھتے ہوں اور کمانے کے لیے نہ بیٹھے ہوئے ہوں. بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب لوگوں نے نذرانے پیش کرنے شروع کر دیے تو اب وہ کمائی کی جگہ بن گئیں. جب کوئی چیز کمائی کی جگہ بن جاتی ہے تو پھر اس میں آدمی کے لیے اپنی سیرت اور کردار کو سنبھالے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ادارہ خراب ہے. دیکھیے ہمارے مدرسے ہیں، ان میں بھی بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی. اساتذہ کا وہ معیار نہیں رہا، لیکن ہم نے ان کو بند تو نہیں کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کو وجود میں لانا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے کاروبار سے، اپنی مصروفیات سے تھوڑا سا وقت نکالتے تھے، دن، 2 دن، ہفتہ، عشرہ آپ چلے جاتے تھے. تو اس میں ایک بہت پاکیزہ ماحول میں آپ کو ایسی تربیت مل جاتی تھی جس کے بعد آپ دوبارہ زندگی میں جب آتے تھے تو ایک روشنی دے کر. لیکن سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خانقاہوں میں ریپلیس کرنے والے لوگ تو وہی تھے جن کی پہلے آلریڈی تربیت وہاں پہ ہوتی رہی، تو پھر ان میں یہ کمی یا یہ تخریب کیوں پیدا ہو گئی؟ یہ تو انسان کا معاملہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں، ہم مسلمانوں کے ہاں ایک بڑا المیہ یہ ہوا ہے کہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر عام طور پر میراث منتقل نہیں ہوتی، بلکہ آپ ہر جگہ دیکھ لیں، اپنے دینی مدارس کا جائزہ لے لیں، اپنی تنظیموں کا جائزہ لے لیں، اپنی جماعتوں کا جائزہ لے لیں، اپنی خانقاہوں کا جائزہ لے لیں، ہر جگہ صورتحال یہی ہے کہ میراث اولاد کو منتقل ہو جاتی ہے. اب ضروری تو نہیں ہے کہ اولاد انہیں اوصاف کی حامل ہو، یہ چاہیے ادارے وجود میں. مغرب میں جو غیر معمولی کام کیا ہے پچھلی 2 صدیوں میں وہ یہی ہے کہ انہوں نے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں. اس سے ہمیں مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے. گاندھی صاحب، آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ قرآن حکیم ہمارے پاس ہے، نبی کی ہدایت ہمارے پاس ہے، تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن بہت سی باتیں اس طرح سے دائرہ اسلام میں شامل کر دی گئی ہیں کہ ابہام پیدا ہو گئے ہوئے ہیں. جب ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. جیسا کہ عورت کی عادی گواہی کے متعلق جو تعبیر کر لیا گیا ہے، اس سے ہم خواتین کافی احساس کمتری میں بھی چلی جاتی ہے. اس کی مختلف توجیحات بھی ہم ڈھونڈتی رہتی ہیں. آپ کو پورا اعتماد رکھنا چاہیے کہ آپ کا دین اللہ کی کتاب میں ہے اور اللہ کے پیغمبر کے ارشادات میں ہے. دین کے معاملے میں یہ رویہ ضروری ہے، اس کی تربیت ہونی چاہیے، کیونکہ اگر دین کے معاملے میں یہ معیار ہم نہیں قائم رکھیں گے تو پھر میں کوئی بات اپنی طرف سے کر دوں گا، زید اپنی طرف سے کر دے گا، اس کے بعد تو پھر انسانوں کے پاس کوئی رہنمائی کا ذریعہ نہیں رہے گا. اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کیوں کی؟ کیوں اس کو باللفظ آپ تک منتقل کیا؟ ہر مسلمان اس کو پڑھنے کے لیے پابند ہے. اس کتاب کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ کتاب نازل ہی ہم نے اس لیے کی ہے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. اللہ کے پیغمبر کے ارشادات، آپ کی تعلیمات کو اتنا اہتمام کر کے محفوظ کیا گیا. کس وجہ سے؟ اسی لیے تاکہ دین کے معاملے میں ہمارے پاس معیار رہے، ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر ادھر کی کسی بات کے پیچھے چلے جائیں. تو یہ جو آپ نے گواہی کے بارے میں سوال کیا ہے، میں اس سے پہلے بھی اس کی بہت وضاحت کر چکا ہوں کہ اس میں بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، اور وہ غلط فہمی بدقسمتی سے اس لیے ہو گئی ہے کہ لوگ قرآن مجید کو بنیاد بنا کر دین پر غور نہیں کرتے. دیکھیے گواہی کی 2 صورتیں، ایک تو گواہی یہ ہوتی ہے کسی جگہ کوئی جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے اور اس میں آپ کو اب کوئی گواہ مل جاتا ہے، کوئی کرینے کی شہادت مل جاتی ہے جس کو سرکمسٹانشل ایویڈنس کہتے ہیں، یا اور کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے. تو جرم کے اس بات کے لیے گواہ ملے گا، کرینہ ہوگا، سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوگا، کوئی اور چیز ہوگی. اس کا فیصلہ میں آپ نہیں کرتے، خدا کرتا ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ڈاکہ ڈالنے والے سے یہ کہا جائے کہ بھائی جب ڈاکہ ڈالا کرو تو کم سے کم 2 عورتوں کو لے لیا کرو تاکہ گواہ بن سکے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. یعنی ڈاکہ پڑ گیا ہے، چوری ہو گئی ہے، کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے، اس موقع کے اوپر کون گواہ ہوگا؟ گواہی ایک ذریعہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ آپ کی انگلیوں کے نشانات بول رہے ہیں، آپ کی آنکھ کی پتلی بول رہی ہے،
کیمرے کی شہادت وجود پذیر ہو گئی ہے، میڈیکل رپورٹ نے غیر معمولی صورت اختیار کر لی ہے، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں بہت سے راز کھل کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار ذرائع پیدا کیے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے جرم کا اس بات ہوتا ہے. لہذا قرآن نے جرائم کے معاملے میں کسی اس طرح کی پابندی کا کہیں ذکر بھی نہیں کیا، نہ مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق کیا ہے، نہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں فرق کیا ہے. اس کو عدالت پر چھوڑ دیا ہے، وہ جس کی چاہے گواہی قبول کرے، جس کی گواہی چاہے رد کرے. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی جس آیت کو اس معاملے میں پیش کیا جاتا ہے اس کا کوئی تعلق قانون سے نہیں ہے. یعنی اس میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ اگر کسی موقع کے اوپر کوئی دستاویز لکھی جاتی ہے، یعنی جرائم کی گواہی سے تو وہ متعلق ہی نہیں ہے سرے سے. اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ لین دین کرنے والے کیا کریں. تو اس آیت کو آپ پڑھیے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جب تم کوئی لین دین کا مقدمہ عدالت میں لاؤ تو جج حضرات اس طرح گواہ طلب کریں، یہ پھر قانون کا مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہا گیا اس کے اندر. اس میں مجھے اور آپ کو ہدایت کی گئی ہے کہ دیکھو مسلمانوں کو جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے. تمہاری کوئی جائیداد ہے، تمہارا کوئی مال ہے، کوئی معاملہ تم نے کیا ہے، کوئی قرض کی دستاویز لکھی ہے، تو پہلی ہدایت یہ کی ہے کہ اس کو لکھ لو. یہ کس کو ہدایت کی گئی ہے؟ عدالت کو نہیں کی گئی، ریاست کو نہیں کی گئی، مجھے کی گئی، آپ کو کی گئی ہے کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں کوئی معاملہ کریں تو اس کو لکھ لیں. اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اس پر اب تم نے گواہ بنانے ہیں، یعنی گواہ کا انتخاب تمہارے پاس ہے. جرائم میں گواہ کا انتخاب خدا کے پاس ہوتا ہے، یہاں گواہ کا انتخاب ہم نے کرنا ہے. تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مردوں کو گواہ بناؤ، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ جب گواہ کا انتخاب ہم کر رہے ہیں تو ہم کیوں یہ پسند کریں گے کہ ہماری خواتین کو کل جا کے عدالتی جھگڑوں میں پڑنا پڑے. صحیح. ہمارے مال کی حفاظت کے لیے یہ زیادہ اچھا ہے کہ باہر کے معاملات کے ساتھ جو لوگ متعلق ہیں انہیں کو گواہ بنایا جائے. اور اس پہ آگے مزید یہ کہا گیا ہے کیونکہ عورتوں کی آپ جانتے ہیں کہ اب جو صورتحال ہے کہ عورتیں وکیل بھی بن رہی ہیں، عورتیں عدالتوں میں بھی جا رہی ہیں، وہ جج بھی بن رہی ہیں. یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا معاملہ، دنیا نے اس میں بڑی کروٹیں لی ہیں تو اب آ کے عورتوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں. وہ عورتیں کہ جو پالکی میں بیٹھ کے جیسے نکلتی تھی، جن کے لیے گھر در کے علاوہ باقی دنیا دیکھنے کے مواقع نہیں ہوتے تھے، تو ان میں سے کسی عورت کو اگر آپ عدالت میں گواہ کے طور پر لے جائیں گے، جس وقت آپ نے دستاویز لکھی ہوئی ہے، تو اس کا شدید اندیشہ تھا کہ وہاں کے ماحول میں گھبرا نہ جائے. تو اس میں قرآن نے کوئی یہ نہیں کہا کہ دو عورتوں کی گواہی، یہ کہا ہے کہ اس کے ساتھ کسی ایک خاتون کو بھی شامل کر لو تاکہ اس کا سہارا بنے اور وہ وہاں گواہی دیتے ہوئے کسی گھبراہٹ کا شکار ہو. یہ بات ہے جو کہی گئی ہے، اس کا نہ قانون سے تعلق ہے، نہ عدالت سے تعلق ہے، نہ اس کی بنیاد پر کوئی لا آف ایویڈنس بننا چاہیے، نہ جرائم کی گواہی سے اس کا کوئی تعلق ہے. یہ مجھے اور آپ کو اپنے مال کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک ہدایت فرمائی ہے، اس پر عمل کریں گے مال کی حفاظت ہوگی، نہیں کریں گے تو عدالت میں یہ مسئلہ ہی ذرا بحث نہیں آتا کہ گواہ کون ہے. لیکن موجودہ دور کی جو عورت ہے، اصل خرابی جو ہے وہ یہاں پیدا کی ہے لوگوں نے. موجودہ زمانے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنی دستاویز پر گواہ بنانے کے لیے اعتماد ہے کہ یہ عورت ٹھیک طرح سے گواہی دے لے گی، یہ بچہ ٹھیک طرح سے گواہی دے رہے گا، بنائیے گواہ. لیکن وہ مال آپ کا، حفاظت آپ کی. لیکن یہ شبہ بھی بیسیکلی ایک کہہ سکتے ہیں کہ کنٹریکٹ لا یا سول لا کے اندر گنجائش میں نے تو بتایا کرمنل لا کے اندر تو کسی کوئی ذکر ایکویلٹی آ نہیں. گئی. دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، ان کو پھر اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس آیت کا کوئی تعلق جو ہے وہ جرائم کی گواہی سے نہیں ہے، یعنی کرمنل لا سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بیان ہی نہیں کر رہی. اس کا عدالت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے اور آپ کو یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ تم اپنے مال کو جھگڑوں سے بچانے کے لیے کیا اہتمام کرو. یہ نہیں بتا رہے کہ گواہی کا نصاب کیا ہے، عدالت میں گواہی کیسے ہونی چاہیے. لیکن لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، بالکل غلط لوگوں نے اتنی عمدہ بات کو اتنے غلط جگہ پر جا کر رکھ دیا. اس وقت اس نشست کا وقت ختم ہو رہا ہے، اگلی نشست کے لیے خدا حافظ.